الحشر 59 سورہ اس کی 7 ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو اللہ نے اپنے رسول کو اہل بستیوں سے دلوایا، پس وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول پیغمبر کے لیے ہے اور قربا یعنی رشتہ داروں کے لیے ہے اور یتامہ یتیموں کے لیے ہے اور مساکین مسکینوں کے لیے ہے اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے ہے، تاکہ دولت تم میں سے جو غنی امیر ہیں انہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے، اور جو رسول تم کو دے پس اس کو لے لو، اور تم کو جس کے بارے میں روک دے پس رک جاؤ، اور اللہ سے تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ شدید تعاقب کرنے والا ہے۔ آپ کا اس پر جو میں مائنڈ چاہوں گا فوکس کریں ان کیٹیگریز پر جس کیٹیگریز کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ دوبارہ میں پڑھتا ہوں، وہاں پر اس کو آپ غور کیجئے۔ ما فاللہ علی رسول من اہل القرى، یعنی جو اللہ نے اپنے رسول کو اہل بستیوں کے جو اہل ہیں ان کو دلوایا، اللہ نے رسول کو یہ دلوایا بستیوں کے اہل سے، پس وہ اللہ کے لیے نمبر 1 اللہ کے لیے، نمبر 2 رسول کے لیے ہے پیغمبر کے لیے، نمبر 3 قربا رشتہ داروں کے لیے ہے، نمبر 4 یتامہ یتیموں کے لیے، نمبر 5 مساکین مسکینوں کے لیے اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے۔ یہ 6 کیٹیگریز 6 یہاں پر کیٹیگریز ہیں، زمرے ہیں جن کے لیے یہ پیسہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی بستیاں ہیں دنیا میں ان کی مسلمان بستیاں جو بھی اہل قرى بستیوں سے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوایا، ان کو جب مل رہا ہے تو وہ یہ کس کے لیے کس پرپس کے لیے ان کو دیا جا رہا ہے؟ وہ یہ کیٹیگریز ہیں، یہ جو کیٹیگریز بتائی ہیں زمرے، یہ 6 زمرے میں نے جو پڑھے ہیں یہ وہ کیٹیگریز ہیں۔ اب آپ کو میں اسی نیکسٹ پیج پہ جائیے، 2 زمرے اور ہیں وہ میں پڑھ کے پھر واپس آتا ہوں۔ وہ ہے سورہ الحشر، نیکسٹ پیج 59 اس کی 8 آیت، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ صدقہ خیرات ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے دائروں اور اموال سے نکالے گئے، وہ اللہ سے فضل اور رضامندی ڈھونڈتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی لوگ جو ہیں سچے ہیں۔ اور نیچے میں آیت پھر فردر 9 میں والذین تبعوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اب اس میں یہ صدقہ خیرات ان لوگوں کے لیے جو ان سے قبل دائروں اور ایمان میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جو کوئی ان کی طرف ہجرت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور اپنے سینوں میں حاجت نہیں رکھ پاتے ان میں سے جو ان کو دیا جاتا ہے، اور نہ ہی ان کو نفوس پر اثر ہوتا ہے اگرچہ کہ غربت ان کے ساتھ ہو، اور جو کوئی اپنے نفوس کی کنجوسی سے محفوظ ہوا بس وہی فلاح پانے والے۔ دیکھیے میں نے پیچھے آپ کو دیکھیے پیچھے جو میں نے پڑھا تھا پوری آیت نہیں پڑھی ہے، اس کی ہم نے 6 کیٹیگریز آئیڈینٹیفائی کی ہے، اور اس میں آپ دیکھیے اوپر دوبارہ میں پڑھتا ہوں، چھوٹا سا پورشن ہے وہ اور نیچے چھوٹا سا پورشن، 2 آیتوں میں چھوٹے چھوٹے جو پورشن ہے شروع کے وہ 2 کیٹیگریز اور ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ یعنی للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ صدقات ان فقراء مہاجرین کے لیے ہیں جو اپنے دائروں اور اموال سے نکالے گئے، جو اپنے جس دائرے میں وہ رہ رہے تھے، سرکل جو تھا ان کا،
اور جو مال ان کا جو کما رہے تھے اس جو سلسلے میں ملوث تھے اس سے وہ نکالے گئے. تو ایک ہی ہو گئی 6 سے 7 کیٹیگری. یہ قرآن میں کنٹینیوٹی میں سورہ حشر 59 اس کی 7-8 آیت. اب 9ویں آیت میں پھر کہا والذین تبعوا الدار والایمان من قبلہم, اور یہ صدقہ خیرات ان کے لیے جو ان سے قبل دائروں اور ایمان میں ٹھہرے ہوئے تھے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں, ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان کے اندر دائرے کے ایمان میں پہلے سے ہجرت کر کے موجود ہیں, اور ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان کے دائرے میں ہجرت کر کے آ رہے ہیں. ایک پہلے سے موجود ہیں اور ایک آ رہے ہیں. تو یہ بن گئے 8 کیٹیگریز. 6 پہلے ہم نے پڑھی تھی زمرے, اور یہ 2 اور مل گئے 8. یہ 8 زمرے جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بستیاں جو ہیں بستیوں کے جو اہل ہیں ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوایا. اماؤنٹ نہیں بتایا, یہاں پر اماؤنٹ نہیں بتایا, یہ بتایا کہ ان کو کچھ پیسے مطلب ان کو مال یا کچھ چیز دلوائی. اور وہ دلوانے کا پرپز یہ ہے کہ یہ 8 زمروں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے, یہ ان کو دے دیا جائے. وہ ان لوگوں کے لیے ہیں. یہ جو 8 میں نے آپ کو زمرے گنوا دیے ان لوگوں کے لیے ہیں. سورہ الانفال 8 اور اس کی 41. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور جان لو کسی بھی شے سے جو تمہارا غنم منافع ہے, اگر تم اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے ہو, پس بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے جو پیغمبر کے لیے, اور قربا رشتہ داروں کے لیے, اور یتامہ یتیموں کے لیے, اور مساکین مسکینوں کے لیے, اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے, اور جو کچھ ہم نے اپنے نوکر کے اوپر نازل کیا فرق کرنے والے دن جس دن 2 جمع ملتے ہیں. اللہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اب یہاں کیا ہوا, یہاں پر ہم کو آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے کہ جو شہر کے لوگ ہیں ہر انڈیویجول کو اللہ نے کہا جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, جو بھی تمہارا غنم ہے, پروفٹ, غنم کے معنی پروفٹ, جو تمہیں منافع ہوا ہے, من شیئن, کسی بھی شے سے تمہیں منافع ہو. من کہتے ہیں سے, شیء کہتے ہیں کوئی شے, کسی بھی چیز سے تم کو منافع ہو جائے تو اس کو خوب جان لو. وہ منافع جو ہے اس کا 5واں حصہ, جو بھی آپ کو منافع ہوا اس کا 1/5, اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے, وہی کیٹیگریز, وہی رسول کے لیے, یتیموں کے لیے, فقیر کے لیے, ایٹسیٹرا. یعنی وہ جو 8 کیٹیگریز میں پہلے پڑھ چکا ہوں. تو یہ جو منافع ہو رہا ہے اس کا 5واں حصہ جو ہے ان زمروں کے لیے ہے. اور یہ جو 20 یعنی 100 روپے 20 یعنی 1/5 کتنا ہوا, 100 روپے میں 20 روپیہ. تو ہر شہر کا جو حیثیت والا آدمی ہے وہ 100 روپے پہ 20 روپیہ وہ 8 کیٹیگریز کے جو اس سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے وہ کس کو دے گا, رسول کو دے دے. وہ رسول کو دلوایا اللہ تعالیٰ نے. قرآن میں یہ لکھا ہے رسول کو دلوایا بستیوں کے اہل سے, وہ پیسہ ان کو دل گیا. تو یہاں پر یہ اماؤنٹ آ رہا ہے. کتنا اماؤنٹ آ رہا ہے؟ اللہ کے لیے, رسول کے لیے, یتیم کے لیے, فقیر کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, یہ ساری کیٹیگریز, سارے زمرے, وہ سارا ملا کے 20 روپیہ ہے. 100 روپے پہ 20 روپیہ, 1/5 آف دا پروفٹ. جو بھی آپ کا منافع ہو رہا ہے کسی بھی شے سے, اس کا 5واں حصہ جو ہے آپ الگ کر دیں, کیونکہ یہ آپ کا نہیں ہے. یہ وہ زمرے جو اللہ نے, میں نے بار بار جو آپ کو زمرے فوکس کرائے کہ وہ زمروں کے لیے ہیں, جو میں نے زمرے بتا دیے, ان کو دے دیں آپ. تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والے ہیں, جو اللہ کے ایمان والے, ان کے اندر ان کے کاروبار میں, ان کے پیسے کی کمائی میں جو اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ ہی دیتا ہے ان کو, مگر وہ جب آپ کو دے دیتا ہے تو وہ آپ کا ہی پیسہ کہتا ہے یہ آپ کا ہے,
اللہ ہی نے آپ کو بزنس میں کامیابی دی یا نوکری میں کسی بھی چیز میں، وہ اللہ نے آپ کو رزق یا پیسہ فراہم کر دیا، لیکن اس میں سے 20واں حصہ پروفٹ میں سے 20واں حصہ ان 8 کیٹیگری زمروں میں آپ بانٹ دیں، یا ظاہری بات ہے رسول کو دے دیں، پھر رسول جو ہے اس کو وہ ڈسٹریبیوٹ کرے گا۔ یہ قرآن کے اندر اس طرح بتا دیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے اس میں اسی آیت کے یہ تو آپ کو 8 کیٹیگری نظر آ گئے۔ اب آپ یہ دیکھیے اسی آیت کے اندر میں پڑھ رہا ہوں سورہ انفال کے اندر، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ نیچے کا پورشن پڑھ رہا ہوں جو 8 کیٹیگریز کے بعد، اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فرق کرنے والے دن، جس دن 2 جمع ملتے ہیں، یعنی یہاں پر لگا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر ہمارے بندے پر ہم نے نازل کیا دو جمع فرق کرنے والے دن، جب 2 جمع ملتے ہیں، ایک جمع اور ایک دوسرا جمع، 2 جمع جب ملتے ہیں رسول کے اوپر جو نازل ہوا، 2 جمع ملتے ہیں، تو ایک تو ہم نے پڑھ لیا کہ رسول کو اللہ تعالیٰ دلوا رہا ہے بستی والوں سے، پڑھ لیا نا ہم نے، اور اوپر پڑھ لیا وہ 20% آ رہا ہے۔ تو اب دوسرا جمع کیا ہے؟ ایک جمع تو ہے ایک اماؤنٹ آف منی مل رہا ہے، وہ ان کے منافع، جو انہیں منافع ہو رہا ہے، وہ جو پروفٹ ہو رہا ہے اس میں سے وہ دے رہے ہیں منافع دے رہے ہیں اپنا۔ اچھا جمع جو ہے، جمع ایک جگہ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ الہمزہ میں 104، اس کی 2 آیت ہے، آپ ریفرنس نوٹ کر لیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص جو ہے الذی جمع، الذی وہ جمع کر رہا ہے ایک شخص مال، اور کیا ہے؟ وعددہ، اور گنتا ہے۔ کون سا ایسا آدمی ہے جو گن نہیں رہا اپنے مال کو، کتنی ہے اس کے بینک بیلنس کتنا ہے یا کیا اماؤنٹ ہے؟ تو ایک اماؤنٹ جمع جو ہے یہ ہے، یہاں قرآن میں جمعان، دو جمع، تو ایک جمع تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک جمع تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ 8 کیٹیگری کو بستی والے کے شہر سے دلوایا، تو دوسرا جمع جو ہے وہ قرآن مجید میں آپ دیکھیے، وہ تو آپ کو کیوں دینا تھا، آپ کو وہ کیوں دینا تھا، اس کی جواز کیا تھا کہ آپ کو جو بھی منافع ہو رہا ہے کسی بھی شے سے، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو جو کچھ بھی تمہیں منافع ہو رہا ہے کسی بھی شے سے، اس کا خمسہ جو ہے 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، یہ آپ کو بتا دیا اس نے۔ دوسرا جو ہے اماؤنٹ، وہ کیا چیز ہے؟ وہ دوسرا جو ہے آپ سورہ مجادلہ 58 سورت ہے، اس کی 12ویں آیت پہ آ گئے ہم، جو مشورہ کر کے جو صدقہ دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب تم رسول سے مشورہ کرو پس اپنے مشورے کے لیے صدقہ خیرات جو دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے آگے بھیجو، وہ تمہارے لیے بہتری ہے اور زیادہ طہارت ہے، پس اگر تم نہیں پاؤ پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اب یہ میں نے آپ کو آیت پہلے بھی پڑھی تھی، واپس ہم آ گئے اس پہ کہ اگر آپ مشورہ کرتے، اب مشورہ رسول سے کیسے کیا جائے گا؟ تو مشورہ رسول سے ایسے کیا جاتا ہے کہ ہم کو سب کو معلوم ہے قرآن مجید جو ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اس کو قرآن مجید میں اللہ نے کہا یہ قول رسول ہے، کلام جو اللہ کی کتاب ہے یہ قول رسول ہے، قول رسول کا کہا ہوا ہے۔ تو یعنی اگر ہم قرآنی آیات سے اگر ہم اپنی زندگی میں کوئی مشورہ کریں آیات سے ریلیٹڈ، تو وہ رسول سے مشورہ ہے۔ یعنی کوئی بھی مشورہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس سچویشن کے مطابق ہمیں کچھ پتہ چلے ہم کیا کریں، تو ہم اس سے ریلیونٹ آیات، قرآنی آیات سے دیکھ کے اپنی زندگی اس سے بیٹر کر سکتے ہیں، تو آپ مشورہ کر سکتے ہیں قرآن سے۔ تو قرآنی آیت جب آپ کو پتہ چل جائیں گی تو وہ کس کا قول ہے؟ وہ قول رسول کریم ہے، تو رسول سے مشورہ ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ رسول سے مشورہ ہو جائے گا، تو یہ جب آپ کو مشورہ ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ کو آگے بھیجنا ہے صدقہ جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہو۔
اب ظاہری بات ہے اب اس میں 8 کیٹیگریز بھی انوالو، ایک میسیج میں تو 8 کیٹیگریز بھی ہیں، تو وہ اللہ اسی میں لکھ دیا اگر تم نہیں پاؤ، یعنی تمہارے پاس نہیں ہے دینے کو، یہ لکھا نا یہاں پر نیچے فلم تجدو فعلم تجدو فإن اللہ غفور رحیم، بس اگر تم نہیں پاؤ بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو جو لوگ ظاہری بات ہے اس زمرے کے اندر ہیں ان کے پاس نہیں ہے تو وہ مشورہ تو کر سکتے ہیں، مگر وہ ان کو وہ نہ دے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مشورہ کریں پھر بھی وہ رسول سے مشورہ کرنے کو نہیں منع کر اللہ تعالیٰ، لیکن آپ مشورہ کریں، لیکن آپ بحیثیت والے ہیں تو آپ اب اس میں یہ اماؤنٹ کی وہ اماؤنٹ نہیں لکھی ہوئی، وہ جو بھی آپ کا دل چاہا آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہو، لیکن جو نہیں دے سکتا وہ نہ بھی دے. آگے لکھا ہے اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون. کیا تمہیں ترس آتا ہے یہ کہ تم اپنے مشورے کے لیے صدقات خیراتیں جو دونوں ہاتھوں کے درمیان ہیں آگے بھیجو، بس جب تم نہیں کرو گے اور اللہ تمہارے اوپر لوٹے گا پھر نماز قائم کرو اور زکوٰۃ جواز پیش کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کے ساتھ خبر رکھنے والا ہے. اب یہ یہاں پر تو ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو نہیں دے سکتے، ان کو ترس آ رہا ہے، یا مطلب ایک فیلنگ ان کی ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم دے نہیں سکتے، ہمیں اس کا بینیفٹ اتنا مل رہا ہے. تو اس میں لکھا ہے یا تم تم اپنے مشورے سے پہلے آگے نہیں بھیج سکتے تو اللہ کہہ رہا ہے پس تم نہیں کرو گے تو اللہ تمہارا لوٹے گا، یعنی توبہ پھر بھی کر لے گا اللہ تعالیٰ. اس کی یہ اس ہوتا ہے نا پٹی کرنا اپنے اوپر کہ ہم ایسا نہیں کر پا رہے، تو اس پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر بھی اللہ تمہارے اوپر لوٹے گا، بس صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ دو، جواز پیش کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یعنی یہ کنڈیشن اگر ہو بھی رہی ہے اس شخص کی کہ جو نہیں دے سک رہا، تو اس کو یہ ہو رہا ہے کہ ترس آ رہا ہے کہ میں مطلب ہوتا ہے اپنے پہ سیلف پیٹی کہ میں ایسا کیوں نہیں ہوں، میرے پاس کیوں نہیں ہے، میں کیوں نہیں کر پا رہا. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر بھی اللہ تمہارے پاس لوٹے گا، تم صلاۃ قائم کرو، یہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تب یعنی وہ ایکسکیوزیبل ہے. مگر وہ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو کہ باحیثیت دار ہیں، کیونکہ دولت میں پڑھ چکا ہوں پیچھے آیت میں، دولت تاکہ امیروں میں سرکولیٹ نہ کر سکے، تو اس کے معنی وہ امیروں کو سے کہا گیا ہے. اور دوسرے جو ہیں کیٹیگریز وہ لینے والے ہیں، ایک لوگ دینے والے ہیں اور ایک لوگ لینے والے ہیں. دینے والے پہ بہت بڑی پرابلم ہے، لینے والے کو آرام سے لے لے، مگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عزت نفس رکھ دیا کہ انہیں وہ کہتے ہیں سفید پوش ہیں اور پتہ نہیں وہ مانگنے میں کہتے ہیں مر جاؤں گا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. عجیب مسئلہ ہے، اللہ کی آیت کے مطابق نہیں کر رہا وہ، اللہ تو اس کو کہہ رہا ہے مانگ لو، لیکن نہیں مانگ رہا وہ.